اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ماہ رجب کے حوالے سے تیسری اہم شخصیت جس کا تذکرہ اس مہینے میں کیا جاتا ہے، امام باقر اور امام نقی علیہ السلام کے بعد امام تقی علیہ السلام، جن کی ولادت 10 رجب کو منائی جاتی ہے۔ 195 ہجری میں ولادت ہوئی اور 220 ہجری میں ان کی شہادت۔ فقط 25 سال کم عمر ترین امام، یعنی سب سے کم زندگی پانے والے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو امام ثابت کیا، اس کے باوجود اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوئے، اور آپ اپنے والد کے ساتھ جوادین کہلاتے ہیں، جیسے عسکرین کہلاتے ہیں امام نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری سامرہ میں، سامرہ کے محلے عسکر میں جن کی رہائش تھی، اس حوالے سے تو جوادین کہلاتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام۔ تو امام تقی علیہ السلام کا نام تو خیر محمد تھا، لیکن لقب تقی تھا، لقب جواد تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں تقی کے حوالے سے مشہور ہیں اور عراق میں جواد کے نام سے مشہور ہیں۔ تقی ان کو یوں کہا جاتا تھا کہ تقوی اور خوف الہی میں زندگی گزارتے، گناہوں سے بچتے۔ یوں تو ہمارا ہر امام ہی ایسا ہی تھا، لیکن کچھ خوبیاں کچھ اماموں میں زیادہ ظاہر ہوتی ہیں، جیسے زین العابدین علیہ السلام، کیونکہ عبادت گزار تھے بہت زیادہ۔ تو ایک تو تقی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ تقوی کے حامل تھے، خدا سے ڈرتے تھے، گناہوں سے دور رہتے تھے، اور تو جو شخص خدا سے ڈرے، گناہوں سے دور ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر دنیا کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے، عافیت میں رکھتا ہے، جیسے کہ ہم نے تذکرہ کیا امام نقی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کہ انسان کو عافیت جب ملتی ہے تو اس کو فراغت ملتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت الہی میں گزار سکتا ہے، اطاعت الہی میں گزار سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح امام تقی علیہ السلام تقوی کے حامل تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے شر، اور اس وقت جو امام کے سامنے شر عظیم تھا وہ تھا شر مامون بادشاہ، مامون عباسی کے بادشاہ کے شر سے محفوظ رہے۔ اور ایک دفعہ مامون کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ آپ کے گھر گیا اور آپ کو قتل کیا، تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کیے، لیکن پھر بھی دوسرے دن باعجاز خدا بندی وہ بچ گئے، تو اس لیے بھی آپ تقی جو ہے وہ مشہور ہوئے۔ تو یہ تو آپ کی جسے کہتے ہیں کہ وضاحت تھی آپ کے لقب کی۔ اس کے بعد تشبیہ، ان کو تشبیہ دی جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے۔ 8ویں امام امام رضا علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا، کیونکہ ان کی عمر 47 سال 47 ایئرز ہو چکی تھی اور کوئی ان کا بیٹا نہیں تھا، تو امام نے کہا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا دے گا کہ جو میرا امام ہوگا اور میری تمام میراث کا مالک ہوگا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ عنقریب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ بہت ہی چھوٹے تھے، گہوارے میں تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا امام آپ کے پیچھے کون ہوگا، تو یعنی 50 سال کے وہ ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جو ابھی گہوارے میں، تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اتنا سا بچہ آپ کی غیر موجودگی میں، کیونکہ ان کو سامرہ منتقل کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہی میرا بیٹا ہوگا، اور کیوں نہ ہو جب عیسیٰ اور موسیٰ جو ہے وہ گہوارے میں اور بچپنے میں نبوت کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ بلکہ عیسیٰ نے تو آپ نے سنا ہوگا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ مریم آیت نمبر 31 میں کہ قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ پر کتاب اتری اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ گہوارے میں اور بچپن میں رسالت کا کام انجام دے سکتے ہیں، تو ایک امام تقی علیہ السلام 2.5-3 سال میں امامت کے سزاوار کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور معجزہ ثابت کرتا ہے کہ آپ گہوارے ہی میں امامت کے حامل تھے،
کہتے ہیں ایک شخص تھا محمد بن میمون، وہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ مکے میں موجود تھا، تو اس نے کہا کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں اور آپ کے صاحبزادے سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت امام تقی علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے فقط 2.5 سال تھی اور وہ گہوارے میں جھولے میں تھے۔ تو امام رضا بڑے مسکرائے، یعنی ظاہر سی بات ہے 2.5 سال کے بچے سے کوئی یہ کہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں آپ کے بیٹے 2.5 سال کے بچے سے، تو امام مسکرائے اور اجازت دی۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایک خط لکھ دیں۔ تو امام نے خط لکھا، اس کو سربا مہر کیا، مہر لگائی اور وہ خط لے کے آپ کے گھر پہنچا۔ تو امام کا غلام تھا موفق، وہ آیا تو اس نے کہا کہ میں امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، یعنی 2.5 سالہ امام محمد تقی علیہ السلام کی۔ تو امام کو وہ گود میں لے کر وہ غلام آتا ہے، تو امام جو ہے وہ خط پیش کرتے ہیں اس بچے کو۔ تو باجازِ خداوندی محمد تقی جو ہے اپنے غلام موفق سے کہتے ہیں کہ اس خط کی مہر توڑو۔ تو موفق جو ہے وہ مہر توڑتا ہے اور خط کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ باقاعدہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص تمہاری آنکھوں کا کیا حال ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیچارہ نابینا ہو چکا تھا، آنکھیں زائل ہو چکی تھی، بینائی۔ تو اس نے کہا کہ امام بس میری بینائی زائل ہو چکی ہے اور میں اسی واسطے سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو امام نے جو ابھی اس وقت گہوارے میں تھے، جھولے میں تھے، اپنا ہاتھ اس شخص کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بینائی جو ہے وہ واپس آ گئی۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ فقط 2.5 سال کا بچہ ہاتھ پھیرتا ہے، آپ کی بینائی آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ کمالات کا، کچھ معجزات کا حامل تھا جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص ہی بندوں کو دیا کرتا ہے۔ اور یہیں سے ہمیں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت سمجھ میں آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ پھیرا کرتے تھے تو نابینا افراد بینا ہوا کرتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور امام رضا نے بالکل صحیح کہا کہ یہ مثل عیسیٰ و موسیٰ ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا شق ہوا، اس کے لیے بھی دریا شق ہوگا۔ جس طرح عیسیٰ کی مادر مطہر تھی، اس طرح ان کی بھی مادر طاہر و مطہر ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہمیں تصدیق ہوتی ہے کہ آپ سلسلہ امامت ہی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کے معجزے کی، کہ جب فطرس اس وقت امام حسین سے اپنا پر واپس لیتا ہے کہ جب وہ جھولے میں تھے، اور فقط ان سے نہیں، فقط ان کے نہ صرف ان کے بدن نہیں بلکہ فقط ان کے جھولے کی لکڑی سے مس کرتا ہے اپنے جسم کو، تو اس کے پر آ جاتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امام موجود نہ بھی ہوں تو ان کی ذریعے سے اپنے جسم کو مس کریں آپ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ معجزات دے دے گا، وہ کمالات دے دے گا، وہ ضروریات پوری کر دے گا جن کے لیے آپ امام کے پاس تشریف لائے ہیں۔ تو یہ امام کا معجزہ تھا جو 2.5 سال کی عمر میں انہوں نے ثابت کیا کہ میں مثل عیسیٰ مثل موسیٰ ہوں۔ جنہوں نے 2.5 سال کی عمر میں یہ ثابت کیا میں بھی اس سلسلہ امامت کی ایک کڑی ہوں، چاہے میں جھولے ہی میں کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد امام کی عمر فقط 7 سال ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مامون نے ان کے والد بزرگوار 8ویں امام کو قتل کیا تھا۔ جب قتل کیا لوگوں میں واویلا مچا، شور اٹھا اور اس کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی، تو اس نے کسی طرح میں ان کے صاحبزادے اور ان کے خاندان سے محبت کا اظہار کروں اور لوگوں کو بتلاؤں، کسی طرح اپنی گڈ ول مینٹین کروں۔ تو اس نے ان کے صاحبزادے یعنی امام محمد تقی کو بغداد طلب کیا کہ کس طرح میں ان کو مہمان بناؤں اور ان کی مہمان نوازی کروں، ان لوگوں کو بتلاؤں کہ میں ان کا دشمن نہیں ہوں، نہ ان کا دشمن ہوں، نہ ان کے والد کا دشمن تھا، حالانکہ وہ قاتل تھا۔ لیکن امام سے باقاعدہ ملاقات سے پہلے ایک بے قاعدہ کیجول ملاقات ہو گئی راستے میں۔ کس طرح کہ امام کچھ بچوں کے ساتھ، چند بچوں کے ساتھ ایک راستے میں کھڑے ہوئے تھے، تو مامون کی سواری جو ہے وہاں سے گزرتی ہے، تو جس طرح بچے کسی بزرگ کو، کسی پرہیبت شخصیت کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، بادشاہ تھا وہ، تو دیکھ کر بھاگ گئے اور یہ اپنے پورے وقار اور تمکنت کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو مامون جو اس وقت پہچانتا نہ تھا کہنے لگا کہ آپ کیوں نہیں بھاگے؟ اب آپ جواب سنیے، 3 وجوہات بتلائیں نہ بھاگنے کی، اور ان 3 وجوہات میں 3 فلسفے ہیں، 3 حکمتیں ہیں، 3 راستے ہیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے۔ امام نے کہا کہ راستہ اتنا تنگ نہیں تھا کہ میں اسے تیرے لیے کشادہ کرتا، یعنی راستہ اگر وسیع ہو، وسعت والا ہو، تو ہمیں کسی کو کہنا نہیں چاہیے کہ بھئی سامنے سے ہٹو۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھ رہے ہیں اور اس پہ ظلم کر رہے ہیں۔
وہ ہمارے ایک سابق حکمران تھے، وہ چائنا کے دورے پہ گئے تو واپس آگے کہنے لگے کہ وہاں عام لوگوں کا اتنا خیال ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ میں چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا تھا اور آگے ایک سائیکل والا سائیکل چلا رہا تھا، نہ ہمارے ڈرائیور نے ہارن دیا نہ اس کو اوورٹیک کیا، اس گاڑی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا جب تک وہ سائیکل والا ایک طرف مڑ نہیں گیا۔ تو اتنی عزت، اتنی تکریم، اتنی جسے کہتے ہیں کہ اتنا احترام ایک عوام الناس کا۔ تو یہ بات تو ہمارے امام نے پہلے بتلا دی کہ اگر جگہ کشادہ ہو، راستہ وسیع ہو تو کسی کو ہارن دینے کی، کسی کو راستہ روکنے کی یا اپنا روب و دبدبہ دکھانے کی ضرورت نہیں۔ مولا علی جب گھر سے نکلتے تھے تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ساتھ ہو جایا کرتے تھے، تو مولا باقاعدہ ناراض ہوا کرتے تھے کہ تم میرے دائیں بائیں نہ چلا کرو، میں کوئی عام خلیفہ نہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ امام نے پہلی وجہ بتائی کہ راستہ اتنا تنگ نہیں تھا کہ میں تیرے لیے کشادہ کرتا۔ نمبر 2، میں کوئی مجرم نہیں تھا جو فرار اختیار کرتا۔ دیکھیں ایک مجرم کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جب وہ جرم کرتا ہے، بچے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی غلطی کرتے ہیں ماں باپ سے ڈرتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ مجرم بھی کوئی جرم کرتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے حکومت کی نظروں سے، حاکم وقت سے یا اہلکاروں سے، کیونکہ اس نے جرم کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ انسانی ہے جو خدا کا مجرم ہوتا ہے لیکن پھر بھی کہیں نہیں بھاگتا، بڑے مزے سے جو ہے وہ گھوم رہا پھر رہا ہوتا۔ تو امام نے کہا میں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ میں فرار اختیار کرتا۔ نمبر 3، میں یہ گمان نہیں کرتا کہ تو بلا وجہ سزا دے گا، یعنی وہ شخص آپ کے والد بزرگوار کا قاتل تھا لیکن پھر بھی امام اس سے مستقبل میں اچھا گمان رکھ رہے ہیں۔ دیکھیں امام بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے سامنے کتنا ہی گناہ گار خطا کار کیوں نہ آ جائے، اس سے آگے کے لیے اچھی امید رکھو، ورنہ وہ اللہ کے حضور کہہ سکتا ہے کہ جب خدا تمام تر گناہوں کے باوجود کسی کو معاف کر سکتا ہے واپس پلٹنے پر، تو آپ نے کیوں نہیں معاف کیا اس شخص کو۔ تو امام کہنا چاہ رہے تھے کہ تو قاتل صحیح لیکن ہم آئندہ کے لیے تجھ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ جب مامون رشید نے یہ سوالات کہ یہ جوابات وجوہات سنی راستہ نہ چھوڑنے کی تو وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا بیٹا آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کون ہیں؟ تو کہا کہ میں محمد تقی ابن علی رضا ہوں۔ تو وہ بہت جسے کہتے ہیں اس کو شوق لگا کہ تو وہی صاحبزادے ہیں جن کو میں نے بلایا تھا بغداد اور یہ راستے میں مجھے مل گئے اور ان کے والد ہی کو میں نے قتل کیا تھا۔ تو وہ لوگوں کو بتانے کے لیے، صاحبزادے پہ امپریشن ڈالنے کے لیے میں آپ کے والد کا قاتل نہیں ہوں، بڑا درود و صلوات بھیجنے لگا کہ آپ کے والد جو ہے بڑی عزت و تکریم اور احترام کے قابل تھے۔ اور پھر جو ہے وہ اپنے راستے کو چل پڑا، غالباً اس لیے کہ میں رکوں گا تو میرا بھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ جب یہ اتنی تفصیل سے کسی بات کا جواب دے سکتا ہے تو وہ مجھ تک بھی پہنچ سکتا ہے، میری اصلیت کو آشکار کر سکتا ہے۔ آگے چلا تو کہتے ہیں کہ اس کو ایک تیتر نظر آیا، اس نے اپنا عقاب چھوڑا، تو عقاب تیتر کو تو نہیں لایا بلکہ اپنی چونچ میں ایک زندہ مچھلی جو قریب المرگ تھی، ابھی مری نہیں تھی، مامون نے فوراً اس کو اپنی مٹھی میں لیا اور واپس آ گیا۔ اچھا بادشاہ لوگ جو سواری لیتے ہیں شکار کے لیے تو وہ عموماً 2-4 دن، ہفتے 2 ہفتے کی ہوتی ہے، لیکن غالباً یہی لگتا ہے کہ مامون بیچارہ پریشان تھا، مضطرب تھا کہ وہ صاحبزادے آ گئے ہیں جن کو میں نے اپنے محل کے لیے دعوت دی ہے اور مجھے جو ہے فوراً ان کا استقبال کرنا ہے، ان کو محل میں بلانا ہے اور ان کو عزت و احترام دینا ہے تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میں بہت اچھے تعلقات رکھتا ہوں، بہت اچھے خیالات رکھتا ہوں اہل بیت کے خاندان کے حوالے سے۔ چنانچہ اس کا غالباً دل نہیں لگا شکار میں، بس وہ ایک ہی شکار پہ، ادھورے شکار پہ اکتفا کر کے واپس ہوتا ہے اور پھر ڈھونڈتا ہے اسی راہ کو اور اسی بچے کو جن سے وہ مل چکا تھا، جس سے تو بچے کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب امام کا جواب سنیے، امام کہہ سکتے تھے کہ مچھلی ہے، امام نے کہا کہ اللہ نے بہت سے دریا پیدا کیے، اس دریا میں مچھلیاں پیدا کی اور پھر یہ مچھلیاں بادلوں کی صورت میں فضا میں معلق ہوئیں اور پھر بادشاہوں نے اپنے عقاب چھوڑے اور عقاب جو ہے مچھلی کو اپنی چونچ میں دبا کر بادشاہ کے پاس لائے۔ بادشاہ نے اس مچھلی کو اپنی ہتھیلی میں مٹھی میں بند کر کے ہم اہل بیت رسالت کے افراد سے امتحان لینا چاہا۔ یعنی اچھا علماء عالم یہاں پہ بحث کرتے ہیں، امام بتا سکتے تھے کہ بھئی اس میں مچھلی ہے، دیٹس اٹ انف، بھئی آپ زیادہ ٹائم نہ لیں، تو اگر امام بتا دیتے ہیں جواب تو صحیح ہو جاتا، وسعت علم کا کیسے اندازہ ہوتا کہ یہ عالم شخص ہے اور اس کا علم وہبی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مقدس اردبیلی نے ایک دفعہ خواب میں موسیٰ علیہ السلام خود رسول اللہ کی زیارت کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا یہ مقدس اردبیلی ہے۔ تو
تو اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ آپ کے جو ہے علماء، آپ کی امت کے علماء مثل انبیاء بنی اسرائیل ہیں، کہ تم خود بات کر لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو مقدس اردبیل نے کہا کہ میرا نام محمد بن فلاں بن فلاں مقدس اردبیلی، میں اردبیل کا رہنے والا ہوں، میرا کام یہ ہے، میں عالم ہوں، اور یہ فلاں فلاں بہت تفصیلی تعارف اپنی مشغولیات کے ساتھ کروایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ فقط مقدس اردبیلی کہہ دیتے یا احمد کہہ دیتے، میں پہچان جاتا، اتنا طویل خطاب کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنا طویل جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ نے مقدس اردبیلی نے کہا موسیٰ آپ جب کوہ طور پہ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا یہ موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، آپ بھی کہہ دیتے کہ عصا ہے، لکڑی ہے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا یہ عصا ہے جس پہ میں تکیہ کر کے سوتا ہوں، جس کو درخت پہ مارتا ہوں تو جھاڑی سے پتے جھاڑتا ہوں اور اپنے مویشیوں کو کھلاتا ہوں اور بہت سارے کام میں اس سے کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام زیر لب مسکرائے اور رسول کی طرف دیکھ کر کہا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں، یعنی جس طرح میں نے تفصیلی جواب دیا انہوں نے بھی تفصیلی جواب دیا۔ تو تفصیلی جواب وسعت علم کو ظاہر کرتا ہے۔ جب مامون نے دیکھا کہ واقعی یہ امام رضا کے بیٹے ہیں اور واقعی اسی امامت کے حامل ہیں، اسی جسے کہتے ہیں آداب کے اور انہی فضائل کے جو ان کے والد بزرگوار رکھا کرتے تھے، تو وہ بہت خوش ہوا، گلے لگایا اور کہا کہ آپ کو میں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ گھر لے کے گئے اور وہاں جاتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس بچے سے کرنا چاہتا ہوں۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، ان کو شادی میں غالباً اعتراض نہیں تھا، ان کو اعتراض اس پہ تھا کہ شادی کرنے کی صورت میں خلافت شفٹ ہو سکتی ہے اولاد علی میں۔ چنانچہ سب مامون پہ ٹوٹ پڑے کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، خلافت کی لباس خلافت آپ پر بالکل موضوع ہے اور آپ کی اولاد پر، آپ اولاد علی میں اس کو منتقل کرنا چاہتے ہیں، جن سے ہماری عداوات ہیں، بغض و عناد ہے۔ تو مامون نے عجیب جواب دیا، کہنے لگا کہ بغض و عناد اس لیے کہ ہم نے خلافت علی کو غصب کیا ہمارے بڑوں نے، اور اسی وجہ سے ہمارے درمیان دشمنی ہوئی، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ زیادہ سزاوار ہے میرے بعد خلیفہ بننے کے۔ تو لوگوں نے کہا کم از کم آپ اتنا تو کیجئے کہ یہ بچہ جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے، تھوڑا سا علم حاصل کر لے، تھوڑا سا ہوشیار دانا چالاک ہو جائے، زیرکی آ جائے اس میں، اور پھر اس کو بنا لیے گا داماد، پھر خلافت دے دیے گا، تاکہ وہ چاہ رہے تھے کہ بعد مؤخر ہو جائے، نکاح یا شادی مؤخر ہو جائے اور یہ ان سے اس لڑکے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو مامون نے کہا کہ بھائی اگر تم اس بات میں مصر ہو کہ یہ بچہ اس قابل نہیں اور دانائی میں اور زیرکی میں اور علم میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ٹھیک ہے تم اس کا امتحان لے لو۔ اب یحییٰ بن اقسم کو بلایا گیا جو سب سے بڑا ان کا عالم دین تھا، ابھی آمنے سامنے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو احرام میں شکار کیا جاتا ہے اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو امام نے اس کی بہت طویل شقیں بتانا شروع کی کہ جو ہے وہ حل میں تھا یا حرم میں تھا، بچہ تھا کرنے والا شکار، یا بوڑھا تھا پہلی مرتبہ کیا تھا یا بار بار کر چکا ہے دوسری تیسری مرتبہ تھا، پشیمان تھا یا مصر تھا، جسے کہتے ہیں کہ پرندے کا کیا یا جانور کا کیا، تو وہ تو پریشان ہو کے اتنی زیادہ شقیں۔ تو بادشاہ نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ یہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو خود پھر کہا کہ امام متقی کو آپ خطبہ نکاح پڑھائیے اور اپنا نکاح میری بیٹی ام الفضل سے کیجیے۔ خطبہ پڑھایا گیا، نکاح کیا گیا، مبارکباد دی گئی، پھر کہا گیا کہ امام سے اب آپ ان سوالات کے جوابات دیں، ان شقوں کے جو آپ نے نکالی ہیں۔ امام نے مزید تفصیل کے ساتھ ان تمام شقوں کے جوابات دیے۔ پھر کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یحییٰ بن ابن اقسم سے سوالات کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا، اس میں بھی کئی شقیں تھیں، وہ کون سی عورت ہے جس کو کسی نے دیکھا تو اس پہ حرام تھی، پھر بعد میں حلال ہو گئی، پھر دوبارہ حلال، پھر حرام، پھر حلال، تو وہ پھر پریشان کہ اتنی زیادہ شقیں، اس کا جواب میں کیسے دوں؟ پھر امام نے مزید تفصیل بتائی۔ بہرحال تمام درباری وزراء اور خواص جو ہے وہ خاموش ہو گئے اور مامون کو اس کی اس حرکت سے باز رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ امام جو ہیں گہوارے میں ہیں اور بینائی واپس لا رہے ہیں، امام 7 سال کے بچے ہیں اور اتنا تفصیلی جواب دے رہے ہیں اور اس قسم کا مناظرہ کر رہے ہیں اس زمانے کے بڑے بڑے علماء سے کہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم کس طرح اس کا جواب دیں۔ صرف علمیت ہی نہیں، اپنے معجزات سے لوگوں کو مشکلات کو حل کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا علی بن خالد، وہ سامرہ کے زندان سے گزرا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک شخص آیا ہوا ہے جو مدعی نبوت ہے،
یعنی دعوی نبوت کر رہا ہے، اس لیے اس کو بادشاہ کے وزیر یعنی معتصم کے وزیر محمد بن عبد الملک زیاد نے قید کر دیا ہے۔ اب اس شخص کو شوق ہوا کہ میں ایسے شخص سے ملوں جس نے دعوی نبوت کیا ہے، چنانچہ وہ زندان میں گیا، زندان کے جو داروغہ تھے ان سے ذرا دوستی وغیرہ کی اور کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ملنے دیا گیا۔ جب تفصیل پوچھی تو معاملہ کچھ اور تھا۔ کیا تھا معاملہ؟ کہ اس شخص نے کہا کہ میں شامی ہوں، شام کا رہنے والا ہوں، اور اس جگہ جہاں پہ سر امام حسین رکھا گیا تھا، راس الحسین، وہاں پہ میں عبادت کیا کرتا تھا۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ جو مقدس مقامات ہوتے ہیں، چاہے وہ قبر مبارک کی صورت میں ہوں یا کسی بھی واقعے کے حوالے سے، ایک اپنی کرامات رکھتے ہیں۔ کہ میں پابندی سے روزانہ عبادت کیا کرتا تھا، شب و روز مصروف رہا کرتا تھا کہ ایک دفعہ رات میں ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ، میں کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو، میں ساتھ چلنے لگا۔ ابھی ہم 2 قدم ہی چلے تھے، ایک مسجد آگے ان بزرگ نے مجھ سے پوچھا یہ کون سی مسجد ہے؟ میں نے کہا یہ مسجد کوفہ ہے۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی، میں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر مجھے لے کے چلے، 2 قدم ہی چلے تھے کہ ایک اور مسجد آ گئی، انہوں نے پوچھا یہ کون سی مسجد ہے؟ میں نے کہا یہ مسجد نبوی ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی، میں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر کھڑے ہوئے، 2 قدم ہی چلے کہ بیت اللہ مکہ مکرمہ آ گیا، طواف کیا، نماز پڑھی، میں نے بھی طواف کیا، نماز پڑھی۔ اور اس کے بعد وہ مجھے لے کر دوبارہ چشم زدن میں شام میں اسی مقام پر واپس آ گئے جہاں پہ میں عبادت کیا کرتا تھا۔ پھر ایک دم سے غائب ہو گئے، مجھے کچھ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دوسرے سال اسی دن اسی گھڑی دوبارہ وہ بزرگ آئے اور مجھ سے کہا کھڑے ہو جاؤ، میں کھڑا ہو گیا۔ پھر وہی تمام رودات کہ مسجد کوفہ، پھر مدینے، پھر مکہ، پھر دوبارہ شام چشم زدن میں۔ میں نے یہ واقعہ اپنے ایک دوست کو سنایا، اس دوست نے یہ واقعہ معتصم کے وزیر محمد بن عبد الملک زیاد کو سنایا۔ جب اس کے کان میں یہ خبر پڑی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی خاص آدمی ہے، امام محمد تقی کا۔ تو بلایا گیا اور بلا کے مجھے کسی طرح زندان میں ڈال دیا گیا اور لوگوں میں مشہور کر دیا گیا کہ بھئی یہ تو دعوی نبوت کر رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ تو علی بن خالد کہتا ہے کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں خط میں یہ تمام تر تفصیل لکھتا ہوں اور سفارش کرتا ہوں کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے لکھ دو، شاید مجھے وہ آزاد کر دے، اس کے دل میں رحم آ جائے۔ تو علی بن خالد نے خط لکھا عبد الملک بن زیاد جو کہ وزیر تھا معتصم کا۔ جب خط اس تک پہنچا تو اس نے اس کا جواب لکھا۔ جواب کیا لکھا؟ اسی خط کے پیچھے کیا جواب لکھا کہ جو دعوی نبوت کر رہا ہے اس کو کہو کہ جس شخص نے چشم زدن میں تم کو مدینہ، مکہ اور کوفے کی سیر کروائی وہی تم کو آ کے چھڑا کے لے جائے۔ اوہو! اب جب اس نے یہ لکھا تو بیچارہ بہت پریشان ہوا کہ میں نے تو اس لیے لکھا تھا کہ شاید یہ دل میں رحم آ جائے، یہ زندان سے رہا کر دے۔ جب بات بھی اس نے بڑی چیلنجنگ گفتگو اور انداز میں کی تھی، اب یہ وہ خط لے کے جاتا ہے اسی شخص کے پاس زندان میں کہ اس کو بتلائے کہ بھئی یہ ہوا ہے لیکن تم ہمت رکھو، تسلی میں دوں گا، تشفی دوں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ شخص گیا وہاں پر دوسرے دن تو پتہ چلا کہ ایک عجیب بھگدڑ مچی ہوئی ہے، بادشاہ کے سپاہی زندان کے داروغہ کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر دائیں بائیں، پورے زندان میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ تو اسے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا جو دعوی نبوت کرنے والا شخص تھا وہ فرار ہو گیا۔ تو فوراً علی بن خالد کے ذہن میں آیا کہ اس کو ضرور بالضرور اس کے امام محمد تقی نکال کر لے گئے۔ کہتے ہیں کہ علی بن خالد زیدیہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اور جب نے امام محمد تقی کی کرامت دیکھی تو وہ فوراً مذہب امامیہ میں شامل ہو گیا۔ تو ہمارے امام جو ہے بچپن میں بینائی واپس کر سکتے ہیں، ہمارے امام جو ہے وہ اعجاز خداوندی طی العرض کر کے لوگوں کو اسیری سے جو ہے وہ نجات دلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام کے بہت سارے واقعات ہیں۔ مثلا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے حرز جواد کے حوالے سے۔ ایک دفعہ اچھا آپ یہ دیکھیے اس واقعے میں جو ابھی آنے والا ہے کہ اکثر لوگ اہل بیت اور ائمہ کے حوالے سے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ فلاں بادشاہ، فلاں بزرگ، فلاں خلیفہ، فلاں حکمران امام کے دشمن تھے، ارے انہوں نے تو آپ کے اماموں نے تو ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، وہ کیسے دشمن ہو سکتے ہیں؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے امام اہل بیت اخلاق کے اس درجے پہ تھے کہ ان کے نزدیک دشمن اور دوست برابر تھے، یعنی اگر دشمن بھی کچھ کمک
کچھ مدد مانگنے آئے تو وہ دے دیتے تھے۔ حسین بن نمیر شہزادہ علی اکبر کا قاتل، مروان بن حکم خود امام حسین کو قتل کا اشارہ دینے والا سب سے پہلا شخص، یہ دونوں افراد واقع ہرہ میں امام حسین کے پاس آتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کمک طلب کرتے ہیں، اناج طلب کرتے ہیں، پناہ طلب کرتے ہیں، اور امام ان کو پناہ دیتے ہیں، اناج دیتے ہیں بغیر کسی قیمت کے، درم و دینار کے۔ تو حسین بن نمیر کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، مروان بن حکم کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو امام نے کہا ہم کیوں نہیں پہچانا، تم مروان ہو، تم حسین بن نمیر ہو۔ تو یہی لوگ کہتے ہیں امام آپ واقعی حکومت کے قابل ہیں، خلافت کے حقدار ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم حکومت کے خلاف خروج کریں اور آپ کو یہ خلافت دلوائیں۔ تو امام نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ یہی مروان بعد میں یزید کے بعد حاکم بنتا ہے، پھر اس کے بیٹے حاکم بنتے ہیں، لیکن کسی نے بھی امام کو منصب تو بہت دور کی بات، ظلم سے چھڑوانے کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ الٹا ظلم ہی کیا۔ تو اب آپ دیکھیے امام کے والد کا قاتل مامون، امام کو پریشان کرنے والا مامون، اقدام قتل کرنے والا مامون، لیکن اس کا رویہ کیا ہے امام کا؟ کہتے ہیں کہ مامون کی بیٹی، جیسے ابھی آپ نے سنا ام الفضل، اس کا رشتہ کر دیا تھا، تو ام الفضل خود یہ واقعہ سناتی ہیں، اور یہ روایت ہے حکیمہ خاتون جو امام محمد تقی علیہ السلام کی صاحبزادی تھی۔ تو حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ ام الفضل کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور ام الفضل امام کی فضیلت اور امام کی کرامات کے واقعہ سنا رہی تھی، تو کہنے لگی کہ ایک دفعہ ایک لڑکی میرے گھر آئی اور کہنے لگی کہ میں عمار یاسر کے خاندان سے ہوں، یعنی سمانہ مغربیہ، جو صوم الدہر تھی، پورے سال روزے رکھا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تقوی کو دیکھتا ہے، حسب نسب کو نہیں دیکھتا۔ جب بھی ایک مغرب کی خاتون کو امام کی زوجہ بنایا، اور پھر امام کی والدہ بھی بنایا، امام نقی علیہ السلام کی۔ تو ام الفضل ویسے ہی پریشان تھی کہ میں اپنے بابا کے، والد کے، مامون کے محل کو، عشرت و عیش کو چھوڑ کے مدینے میں ایک چھوٹے سے گھر میں آ گئی، اور پھر جو ہے جب اس نے دیکھا کہ میری سوکن، یعنی میری جو ہے وہ مد مقابل موجود، وہ آئی میرے سامنے اور کہا کہ میں اپنے آپ کے شوہر کی زوجہ ہوں اور ہمارے یاسر کے خاندان سے ہوں۔ تو ام الفضل کہتی مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن اپنے غصے کو کنٹرول کیا، میں نے اس کو تحفے تحائف دیے، رخصت کیا، فوراً ہی اپنے باپ کے پاس چل پڑی، اپنے باپ مامون کو آ کے، ویسے تو شکوے شکایت کرتی ہی رہی تھی کہ یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے، یہاں پہ جیسے ایک شہر میں رہنے والے شخص کو دیہات میں بھیج دیا جائے تو وہ وہی صورتحال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت کسی نے جملہ کہا ہے کہ امام کے لیے مامون کے دربار میں عیش و عشرت تو تھی لیکن شریعت نہ تھی، تو امام جو ہے وہ عشرت کدے کو چھوڑ کے شریعت کدے میں آ گئے۔ تو اب یہ ام الفضل گئی اور مامون سے اپنی جو ہے وہ پوری رداد بیان کی۔ جب مامون نے تو ایک جسے کہتے ہیں پولیٹیکل ویٹ لاک جو ہے ارینج کیا تھا کہ کس طرح شادی کر کے میں ان کے گڈ بک میں آ جاؤں اور لوگوں کو بتا سکوں کہ وی آر آن دا سیم پیج۔ تو جب یہ گئی تو اتفاق سے مامون جو ہے وہ نشے کی حالت میں تھا، اور نشے کی حالت میں آپ کو معلوم ہے جو اندر کا بغض اور کینہ، حسد اور سچ ہوتا ہے وہ تشتزبام ہو جاتا ہے، زبان پر آ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تمہیں یہ شخص پریشان کر رہا ہے اور اس نے دوسری شادی بھی کر لی ہے اور تم کو وہ سہولیات بھی نہیں دے رہا، تو ٹھیک ہے آج ہی میں اس کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ اپنے غلام یاسر کو لیتا ہے، تلوار لیتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور امام کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اندر جاتا ہے، اچھا پیچھے ام الفضل بھی وہ پریشان کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، میں نے شکایت کی تھی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اتنا بڑا اقدام کرے۔ اب وہ روک بھی نہیں پا رہی، غلام کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے، امام کو دیکھتا ہے، امام پر ٹوٹ پڑتا ہے، حملہ کرتا ہے اور اپنی تلوار سے امام کے خدا نخواستہ ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اب پھر واپس آتا ہے، اب یہ چیختی چلاتی رہ جاتی ہے، اپنے منہ پہ تماچے مارتی ہے، گھر واپس آتی ہے، رات بھر اس کو نیند نہیں آتی، صبح اٹھتی ہے، چاشت کے وقت، دن کے وقت اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے کیا کام کر دیا، میں نے تو فقط شکایت کی تھی، آپ نے اتنا بڑا اقدام کر دیا۔ اب مامون جو ہے وہ ہوش میں جب آتا ہے، نشہ جب دور ہوتا ہے تو کہتا ہے اچھا میں نے کیا کیا، کہنے لگا آپ نے امام کو قتل کر دیا، ٹکڑے کر دیا، اور اس غلام کے ساتھ آپ گئے تھے۔ غلام کو بلاتا ہے، کہ میں نے ایسا کیا، تو غلام کہتا ہے مجھے یہ تو یاد ہے کہ سواری پہ بیٹھے تھے، مجھے یہ بھی یاد ہے، تلوار آپ کے ساتھ تھی، مجھے یہ بھی یاد ہے، ہم دونوں ان کے گھر میں داخل ہوئے، اس کے بعد مجھے یاد نہیں۔ یعنی وہ بھی اپنی گلو خلاصی کرنا چاہ رہا تھا، اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں آپ نے قتل کیا تو مامون کہے گا اچھا تم اس کے گواہ ہو تو میں تمہیں پہلے قتل کر دوں۔
جو گواہ ہوگا وہی نہیں رہے گا تو قتل ثابت نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میری بیٹی کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے، جاؤ ابھی فوراً امام کے گھر جا کے خبر لو کہ ایسا ہوا تو نہیں ہے۔ اب یہ یاسر جاتا ہے امام کے گھر، تو پتہ چلا ہے امام بڑے جسے کہتے ہیں کہ راحت میں بیٹھے ہوئے اور نماز کے لیے وضو اور مسواک کر رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے، امام کو دیکھ کے کہتا ہے، مزید تصدیق چاہتا ہے۔ امام کہتا ہے کہ آپ اپنا پیراہن مجھ کو دے دیں، یعنی لباس، میں چاہتا ہوں اس کو پہن کے نماز پڑھوں، تبرک کے طور پہ میں اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ امام اپنا پیراہن اتار کے دیتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے آپ کا بدن ہاتھی کے دانت کی طرح سفید چمک رہا ہوتا ہے، اور اس پہ زخم اور جسے کہتے ہیں کہ کسی بھی چوٹ کی کوئی نشان نہیں۔ اب یہ واپس آتا ہے، مامون کو کہتا ہے کہ بھائی بہت بڑی خوشخبری آپ کے لیے، ان کے جسم پہ تو کسی زخم کا نشان نہیں ہے، کوئی چوٹ نہیں ہے، اور یہ ان کا پیرہن آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھائی چلو، بہت بڑی مصیبت تھی جو میرے ہاتھ سے چھٹ گئی، میرے گلے سے اتر گئی۔ تو ایسا کرو، جاؤ امام کو دوبارہ امام کے گھر جاؤ اور ان کو ہو کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی دعوت ہے۔ اب یہ جاتا ہے تو امام سے گفت و شنید کرتا ہے اور امام کو کہتا ہے کہ خدا را آپ وہ تمام باتوں کا تذکرہ مت کیجیے گا جو آپ کے ساتھ ہوئی، یعنی اب اس کو بھی پتہ تھا۔ اور اس وقت جو ہے میرا بادشاہ جو ہے مامون جو ہے وہ مستی میں تھا، مست تھا، اب اس سے توبہ کر لی ہے، قسم کھا لی ہے کہ میں کوئی نشے والی چیز نہیں پیوں گا، تو آپ جا کے اس طرح پیش آئیے گا جیسے آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو امام نے کہا ہوا تو ہے، یعنی جو کچھ معاملہ میرے درمیان ہوا ہے، لیکن مجھے اللہ نے بچا لیا ہے، اور ایک ایسی چیز ہے میرے پاس جو معنی ہوئی میرے اور ارادہ مامون کے، یعنی جو وہ قتل کرنا چاہتا میں قتل نہیں ہوا۔ اب مامون نے اس کو 10,000 دینار اور ایک گھوڑا دے کر رخصت کیا۔ امام واپس آئے، یہ امام سے بغل گیر ہوا، تمام لوگ رخصت ہوئے، اور امام سے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری ذات سے کوئی عمل سے، قول و فعل سے آپ کو کوئی نقصان پہنچا ہو، تکلیف ہوئی ہو۔ تو امام نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، تم نے اقدام قتل کرنا چاہا، لیکن ہمارے اور تمہارے دل میں ایک چیز آ گئی معنی جس کی وجہ سے میں بچ گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم رات میں نہ نکلا کرو، اور کبھی تمہیں نکلنا پڑے تو تم اپنے ساتھ وہ چیز لے لو جس چیز نے مجھے بچایا ہے۔ امام نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ تو امام نے کہا کہ تم اپنے غلام کو بھیج دینا، وہ تعویذ میں تمہیں لکھ کے دے دوں گا۔ امام کے پاس ان کا غلام جاتا ہے، مامون کا یاسر۔ امام جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے وہ تعویذ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مامون کو کہنا ہے کسی چاندی کی نلکی میں اس کو بند کر لے اور اپنے دائیں بازو پہ باندھے، 4 رکعت نماز پڑھے، وضو کرے، 4 رکعت نماز پڑھے اور کچھ دعائیں، اذکار اور سورہ بتائے، یہ پڑھے، اور پھر اس کو کہے کہ تم جہاں جانا چاہو، جن لوگوں میں بڑے سے بڑے طاقتور دشمن کے درمیان کوئی تمہیں تکلیف اور نقصان نہیں پہنچائے گا، حتیٰ کہ تم روم اور ترکوں پہ بھی حملہ کرو گے تم بحفظ حفاظت آ جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ مامون نے اس پر عمل کیا اور ترکوں اور روم کے لوگوں پر بھی فتح پائی۔ تو دیکھیں یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ امام بادشاہ کی زندگی کو بچا رہے ہیں تاکہ اسلام بچ جائے۔ جیسے خلیفہ دوئم نے بھی ایک دفعہ مولا علی سے آگے فلسطین کے لیے کہا کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، امام علی کے ان سے اختلافات تھے خلافت کے حوالے سے، تو کہا ٹھیک ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، جنگ کرنی ہے تو آپ کریں، لیکن آپ خود نہ جائیں، کیونکہ خلیفہ وقت اگر کسی جگہ جائے گا اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے عالم اسلام کو۔ تو ہمارے امام اسلام کی بقا چاہتے تھے فقط، اب اس میں خلیفہ کی بقا شامل ہو تو ٹھیک ہے، اگر خلیفہ کی بقا شامل نہ ہو تو بھی ٹھیک، اگر امام کی جان اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہو جائے تو امام اپنی جان بھی جسے کہتے ہیں کہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے ائمہ کا رویہ تھا، بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے شہادت تک اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے غیر، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کو بھی جسے کہتے ہیں کہ امداد پہنچانے سے دریغ نہیں کیا کرتے تھے۔ آخر میں ایک اور واقعہ جو امام کی شہادت پر جا کر متنج ہوتا ہے، ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ دیکھیں مومنین کے لیے کہا جاتا ہے کہ مومنین سے حسد کرنے والے ضرور پیدا ہوتے ہیں، نہیں جب اس کی قابلیتیں اور خوبیاں اور خصوصیات لوگوں میں اجاگر ہوتی ہیں اور دوسروں کی حیثیت، مقام و مرتبہ کم ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ تو امام تھے، اور آپ نے دیکھا 7 سال کا بچہ یحییٰ ابن اقسم
اور دیگر علماء کو نیچے دکھا دیتا ہے، تو ان کی دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اب یہ مسلسل چلتی رہتی ہے 20 سال اسی طرح گزر جاتے ہیں تقریباً۔ تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، ہم جو بھی حکم دیں، ہم جو بھی فتویٰ صادر کریں، ہم جو بھی مشورہ دیں، مامون یا بادشاہ جو ہے معتصم وہ بلا لیتا ہے امام کو اور ان سے مشورہ لے کے ان پہ عمل کرتا ہے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا جس کے بعد یحییٰ ابن اقسم، ابن ابی داود اور دیگر وزراء کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ بس اب ہم امام کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ کیا تھا واقعہ کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا جس نے چوری کی تھی اور اس کو سزا دینی تھی، اور چوری کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہوتی ہے۔ تو مامون بادشاہ وقت نے پوچھا کہ بھئی ان کو کیا سزا دی جائے؟ تو کہا گیا کہ بھئی ان کا ہاتھ کاٹا جائے۔ بھئی کہاں سے کاٹا جائے؟ تو ابن ابی داؤد نے کہا جو وزیر تھا کہ ان کا اس کا ہاتھ جو ہے وہ ہتھیلی سے کاٹا جائے، کیونکہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَامْسَحُوا بِأَيْدِيكُمْ بِوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ مسح کرو چہرے کا اور ہاتھوں کا، اور مسح جو ہے ہم ہاتھ کی کلائی سے شروع کرتے ہیں مسح، تو چنانچہ ہاتھ کا اطلاق ہتھیلی تک ہوتا ہے، یعنی کلائی تک ہوتا ہے، تو کلائی سے کاٹے جائیں۔ ایک اور شخص نے کہا بھائی اسی آیت میں سورہ مائدہ کی 6 آیت جو ہے، اسی آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا ہے اور اس میں فرماتا ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ تم اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی کوہنی تک۔ چنانچہ اس کا ہاتھ کوہنی تک کاٹا جائے کیونکہ ہاتھ کا اطلاق کوہنی تک ہوتا ہے۔ اب اس پہ جنگ، مباحثہ، مجادلہ شروع ہو گیا، مناظرہ کہ بھئی ہتھیلی سے کاٹیں کہ کوہنی سے۔ امام کو بلایا گیا تو امام نے کہا کہ نہ تو اس کا ہاتھ کوہنی سے کاٹا جائے نہ ہتھیلی سے، بلکہ اس کا ہاتھ انگلیوں کی جڑ سے کاٹا جائے، یعنی 4 انگلیوں کو کاٹا جائے۔ تو امام مامون نے کہا امام تقی سے کہ بھئی آپ اس کی دلیل دیں۔ تو امام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ سورہ جن آیت نمبر 72 میں فرماتا ہے، آیت نمبر 18 غالباً میں فرماتا ہے کہ ان المساجد وان المساجد للہ، کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، چنانچہ اللہ کے بغیر، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ اچھا اس کا ظاہری ترجمہ تو یہی ہے، مساجد اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، لیکن جو دوسرے معنی نکلتے ہیں وہ یہ کہ مساجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہیں، سجدہ کرنے کے اعضاء جو 7 ہیں، پیشانی، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں کے انگوٹھے، تو اعضاء سجدہ اللہ کے لیے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ ان میں سے کسی ایک کے بغیر بھی اللہ کو نہ پکارو، یعنی سجدہ نہ کرو۔ چنانچہ 7 کے 7 اعضاء ہوں گے تو سجدہ ہوگا، اگر ایک اعضاء ختم ہو جاتا ہے تو سجدہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ 7 اعضاء اللہ کے لیے، ان میں سے کسی کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ کو سزا دینی ہے تو انگلیوں سے سزا دیں۔ اب ان کے لیے بھی قرآن سے دلیل دی اور امام نے بھی قرآن سے دلیل پیش کی، اور یہ زیادہ وزنی دلیل تھی، تو خلیفہ وقت نے امام کی دلیل کو قبول کر لیا، لیکن حاسدین جو ہے اپنی بے عزتی کو برداشت نہیں کر پائے۔ پھر یہی ابن ابی داؤد جو ہے معتصم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے ہماری حیثیت اور مقام و مرتبہ کو بالکل ختم کر دیا ہے، اور اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام تو، وزیر تو بہت دور کی بات، پہلے تو کہا کرتے تھے کہ امام کو وزیر ہونا چاہیے، اب کہتے ہیں کہ امام کو تو خلیفہ وقت ہونا چاہیے۔ تو ہماری حیثیت تو ختم ہو گئی ہے، اب عنقریب آپ کی حیثیت بھی ختم ہونے والی ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب لوگ آپ کے خلاف بغاوت کر دیں۔ جب خلیفہ نے یہ سنا کہ بات مجھ تک پہنچ سکتی ہے تو اس نے فوراً آپ کے قتل کا حکم جاری کیا، دعوت بلوائی گئی اور کھانے میں زہر ملایا گیا۔ تو یہ امام نقی علیہ السلام کی سیرت کے اعتبار سے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قیامت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا رجحانہ بنے ہوئے ہیں، خصوصاً یمن، فلسطین، کشمیر اور شام کے مسلمانوں سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔